ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت کے فضل سے خلاصہ مضامین قرآن کے اندر 90 پارے میں جو مضامین اہم مضامین ہیں اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ 90 پارے کی ابتدا ہوتے ہی پہلے رکوع کے اندر اللہ پاک نے یہاں سے شروع فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نعمتوں کا ملنا بھی عذاب کا پیش خیم ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی کے اوپر نعمتوں کے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ عذاب کی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جرم کی حالت میں نعمتوں کا میسر ہونا یا مشقت میں مبتلا ہونا دونوں ہی عذاب کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان پر اس کے گناہ کی وجہ سے تکالیف آتی ہیں تاکہ وہ ان گناہوں کو ترک کر دے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ گناہوں کو ترک نہ کرے اور باز نہ آئے تو پھر فراخی اور کشادگی آتی ہے تاکہ یہ شخص اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائے اور کل بروز قیامت اس کے پاس جان کی خلاصی کے لیے کوئی عذر نہ ہو۔ تو یہاں پہ نعمتوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی انسان جرم کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، غلط کاموں میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر فراوانی بھی ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ یہ عذاب کی بھی شکل ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ایک بستی والے، قوم والے ایمان لے کر آئے ہیں اور تقوی اختیار کریں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے آسمان اور زمین سے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایمان اور تقوی کے ساتھ برکات کا وعدہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا سے، اور نیچے ونطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ تو مہر جباریت کے ثبت کیے جانے کا بیان ہے کہ ثابت کر دی جاتی ہے اور جما دی جاتی ہے، لگا دی جاتی ہے ان کے دلوں پر۔ مہر جباریت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت فرما دی ہے اور اب یہ ہدایت کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اب نہ وہ سنتے ہیں اور نہ ہی ان کو ہدایت جو ہے مل سکتی ہے، ہدایت کے قابل وہ نہیں رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر یہاں اس رکوع میں قصہ شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ قرآن پاک کے اندر قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ کچھ آیتوں میں کچھ قصے کا حصہ ذکر کرتا ہے، پھر تھوڑا سا آگے جا کے کچھ اور آیتوں میں ذکر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے پورا حصہ چلتا ہے۔ پہلا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس قصے کے مختلف حصوں میں سے یہ پہلا حصہ ہے، اور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام دین حق کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی پرواہ کے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق کو واضح کیا، لہذا آپ بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ لوگوں کو بھی ایک نصیحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس امت کے لیے بھی ہے کہ آپ کو دین کا پیغام پہنچانے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر جادوگروں کے اخلاق سے
پیش آنا، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا۔ تو آگے 116 نمبر آیت کے اندر اس بات کا بھی ذکر آئے گا، جادوگروں کے اخلاق کے بارے میں، پھر سحر کی حقیقت کیا تھی، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور رکو نمبر 3 کے اندر دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم پر فرعون کی درازی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو رکھی تھی، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ تو یہاں پہ فرعون بھی جو ہے وہ اپنی قوم سے کہنے لگا، یعنی فرعون نے بھی سمجھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو دین حق کی بات سمجھائی۔ فرعون اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ہے دین حق کی دعوت کو پہنچایا۔ یہاں پہ پھر تیسرا حصہ شروع ہوگا آگے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ تو یہاں پہ جادوگروں کے اخلاق سے پیش آنا، یعنی جادوگروں نے ایک اخلاقی مظاہرہ پیش کیا کہ کیا ہم پہلے پھینکیں گے، اور یا آپ جو ہے وہ پھینکیں گے اپنے عصا کو، یا جو بھی رسیاں تھیں، چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پھینکیے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ تو جادوگروں نے بڑے مہذبانہ الفاظ میں کہا کہ آپ پہلے اپنی لاٹھی کو ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو تہذیب کی رعایت رکھنے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور یہاں پہ یہ بتایا کہ سحر و اعین الناس، تو سحر کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ سحر کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سانپ دکھائی تو دے رہے تھے، مگر حقیقت میں سانپ نہیں تھے۔ جادو میں محض دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ میں چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے سانپ سے سب کچھ ختم کر دیا، تو میدان میں آ کر بیٹھ گیا وہ سانپ، اور فرعون کو دیکھنے لگا، اور پھر 80 ہاتھ یعنی 80 گز لمبا منہ کھولا، جسے دیکھ کر فرعون جو ہے وہ ہکا بکا، اور اس کے پسینے چھوٹ گئے اور پریشان ہو۔ تو بتایا گیا کہ سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ انسانوں کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہوتی رسی ہی ہے، لیکن آنکھوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سانپ بنا ہوا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ لہذا وہ لاٹھی تھی، لیکن وہ اب لاٹھی نہیں تھی، بلکہ اب وہ سانپ اور اژدہا بن چکا تھا، وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا تھا۔ اور ان کی جو رسیاں تھیں، وہ رسیاں ہی تھیں بظاہر، صرف لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو اس سانپ نے جو اژدہا نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بنا تھا، اس نے ان سب کو نگل لیا اور ختم کر دیا۔ تو یہاں پہ جادوگروں کے اخلاق کا بھی ذکر آ گیا ہے اس کے اندر، اور پھر سحر کی حقیقت بھی آ گئی۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ آگے، اور پھر ان پوری آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جب یہ واقعہ پیش آیا تو سارے جو ہے وہ جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور رب موسیٰ و ہارون، اور رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آ گئے، یہ تو دھوکہ ہے، تو اس نے کیا سزا مقرر کی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خلاف۔ خلاف کہا جاتا ہے اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹی ٹانگ، یعنی الٹا پاؤں، تو جو ہاتھ کاٹا جائے گا اس کے خلاف دوسرا سائڈ کا جو ہے وہ ہاں پاؤں یا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تمہیں سولی پر بھی چڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ فرعون کی طرف سے ان پر سختیاں ہوئیں۔ پھر تیسرا حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ جب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، اور اس کے باوجود یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب کو ایک تسلسل جاری فرما دیا۔
کبھی قحط سالی اور کبھی جو ہے اس طرح کے عذابات ان کے اوپر آئے۔ اور پھر یہاں پہ فرعون کے ظلم کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون سے کہ اس نے کیا کہا، قال سنقتل ابناءهم، کہ ان کے بچوں کو ختم کیا جائے، ونستحیی نساءهم، تو فرعون نے جو ہے اس کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں یہاں پہ چوتھا حصہ جو ہے شروع ہوا ہے۔ قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاہلانہ سوال پھر آگے ہے۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کر سینا پہنچے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کو پوجنے میں منہمک تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کے دل میں بھی بت پرستی کی تمنا دوبارہ لوٹ آئی، اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے بت ہیں ایسے ہی ایک بت ہمارے لیے بھی عبادت کے لیے بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو جوابات دیے، اور جوابات دے کے بتایا کہ جیسے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو جیسے یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس بت ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انکم قوم تجہلون، فرمایا تم جاہل قوم ہو، تم بڑی جاہل قوم ہو۔ معبود حقیقی خالق ہوتا ہے، نہ کہ مخلوق۔ تو جو حقیقی معبود ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ تو خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جو چیز بنائیں گے وہ تو مخلوق ہے۔ اور پھر نیچے بتائیں ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما کانوا یعملون، دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ طریقہ اور دین تباہ ہو برباد ہو کر رہے گا، یہ طریقہ بھی اور یہ دین بھی تباہ و برباد ہو کر رہے گا، یعنی یہ بت کو پوچھنے والا۔ اور پھر تیسرا بتایا قال غیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، تیسرا جواب یہ دیا کہ جو کام یہ قوم کر رہی ہے وہ بالکل غلط اور باطل ہے، اور پھر اس کے بعد قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے۔ اور پھر بتایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ پاک وہ ہیں جس نے تمہیں فرعون اور اس کے وزیروں سے حفاظت کی، بچایا۔ یقتلون ابناءکم، فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ پاک نے تمہیں جو ہے نجات عطا فرمائی۔ اور اس طریقے سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت ہم کلام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دے گا تو اس کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب عطا کرے گا۔ تو گزشتہ رکوع میں فرعون اور اس کے حواریوں کے غرق آب ہونے کا بھی تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب اس رکوع میں ایفا عہد کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرماتے ہوئے ایک کتاب بصورت تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور فرما دیا کہ تو جب یہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ آپ اپنے آپ کو مجھے دکھائیے، یہ سامنے واضح کر دیجئے تجلیات کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا قال لن ترانی، کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن ہاں آپ پہاڑ پر دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو جہاں پہاڑ پہ دیکھیں گے ہم یہاں پہ اس پہ تجلی ڈالیں گے، آپ پہاڑ پہ دیکھ لیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ پاک نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعق، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، جب تھوڑا سا فاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو فوراً کہا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو دنیا کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ساری امت سے اور انسانوں سے بھی جو وعدہ فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، تو وہ جنت کے اندر رکھا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی آنکھ سے اتنی نور والی اور اتنی طاقتور آنکھ نہیں ہے کہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ ہاں، جنت کے اندر جانے کے بعد اللہ پاک اس کے اندر ایسی طاقت اور نور ڈال دیں گے
کہ پھر ان آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے یہاں پہ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، یہاں پہ ایک بات یہ ذکر کرنا مقصود بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے ہم کلامی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا رتبہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے، ہمارے نبی جو ہے وہ معراج پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ان کو۔ تو بعض حضرات کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب وہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ تقابل بھی کرتے ہیں، جیسے اسی واقع معراج اور کوہ طور کو لے لیں، جن کو بیان کر کے تقابل کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہم کلام ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ تقابل کرنا درست نہیں ہے۔ در حقیقت عالم معراج کے خواص اور ہیں، اور اس عالم میں دنیا کے خواص اور ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں ہوتے تو ہرگز نہ دیکھ سکتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اوپر ہوتے تو ضرور کلام فرما لیتے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے، جب ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ وہ عرش پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، یا پھر سب سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، لہذا تقابل کر کے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، افضلیت کے اعتبار سے تو ہمارے نبی سب سے اوپر ہیں، ان کی صفات بھی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، لیکن تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ تقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا اور اس کو جو ہے نیچا دکھانا۔ صفات کے اعتبار سے جب ہم بیان کریں، آپ اپنے نبی کی زیادہ سے زیادہ صفات بیان کریں، تو یہ تو باعث ثواب اور اجر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے کی نفی کر دینا کہ ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں تھا، یا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک، نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ یا اللہ پاک نے تورات عطا فرما کر فرمایا کہ آپ جو ہے اس پر شکر گزار لوگوں میں سے بنے، کیونکہ آپ کو ہم نے نعمت کے طور پر تورات عطا فرمائی۔ اور پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا قوم میں سے 70 افراد کو کوہ طور پر لے کے جانے کا واقعہ ذکر ہے، اور یہ واقعہ مختصر یہ ہے کہ جب لے کر آ گئے تورات تو ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، یعنی اللہ سے ہم کلامی ہو کر آ کے احکامات بتائے تو یقین نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لے کر چلو اور ہمیں دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور آگے جا کے اس کا ذکر آئے گا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ 70 کہتے ہیں 70 کو، رجلن آدمی، تو 70 آدمیوں کو یا افراد کو کوہ طور پر لے کے جانے کا ذکر ہے۔ تو وہاں لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل چکی اور عمل کا وقت آ چکا تھا، تو قوم اس کے لیے تیار نہیں ہوئی اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو لے کر طور پر گئے اور انہیں کلام الہی سنوایا، لیکن وہاں بھی وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تب مانیں گے، صرف کلام الہی سنوانے سے کام نہیں بنے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلے کی صورت میں عذاب کو مسلط کر دیا، اور اس شرط پر اس عذاب سے نجات دی کہ جب نبی آخر الزماں کا زمانہ آئے گا تو اس کی تصدیق کریں گے اور اس کی کامل اتباع کریں گے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے رکوع نمبر 8 شروع ہوگا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنی رسالت کا اعلان کریں، اور پھر واقعہ کا 8واں حصہ بھی بیان ہے، بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ تو انعامات ان کی یہ تھے کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، پہلے تو انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 2، ہر قبیلے کے لیے پانی کی الگ گھاٹی کا بندوبست کیا۔ تو یہاں پہ جیسے ہے
اسنتئی عشرۃ اسباطا امما، 12 قبیلوں میں کر دیا۔ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر، تو آپ نے جب پتھر پر لاٹھی ماری تو فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ اس کے اندر سے طے ہو گیا۔ تو یہ انعامات ان پر کیے۔ پھر من و سلوہ، وانزلنا علیہم المن والسلوى، یہ بنی اسرائیل کے انعامات ہیں۔ انعامات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو ان پر من و سلوہ بھی اتارا۔ پھر چونکہ یہ لوگ گرم علاقے کے تھے جہاں سورج کی تپش ان کے لیے باعث اذیت تھی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ابر بادل کا سایہ بھی جو ہے نا ڈال دیا۔ تو اس طرح ان پر بادل کا سایہ بھی آ گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ شہر اریحہ میں جب داخل ہو جاؤ، اس میں جہاں سے بھی جی چاہے کھاؤ پیو۔ یہ سارے ان پر کیے، لیکن ان سے صرف 2 مطالبے کیے سارے انعامات کے بعد، کہ جب بھی شہر میں داخل ہو تو حطہ یعنی ہمیں بخش دو کہہ کر داخل ہوا کرو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوا کرو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، یہ جب داخل ہوتے تو حنطہ حنطہ یعنی ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے، اور سجدہ کرنے کے بجائے بڑے تکبر کے انداز میں جو ہے داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان پر جو ہے، انہوں نے اللہ کے سارے انعامات کو لے کر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس رکوع میں اہل کتاب کے لیے تخویفات کا بیان کیا گیا ہے، اور نااہل گدی نشینوں، حکمرانوں اور وزیروں پر زجر ہے۔ تو یہ پھر یہاں سے پورا واقعہ تقریباً آگے رکوع نمبر 12 تک چلا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر 12ویں رکوع کے اندر طریقہ تبلیغ بتایا گیا ہے۔ طریقہ تبلیغ کو بتایا گیا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ رکوع کے درمیان میں طریقہ تبلیغ کی تعلیم دی گئی ہے کہ اے مشرکین مکہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بے حس، وہ بے حرکت ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہارا جواب دیں، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھ پاؤں ہیں جو یہ چل پھر سکیں اور کچھ پکڑ سکیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں جو یہ لوگ دیکھ سکیں، اور نہ ہی ان میں یہ قابلیت ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو تمہاری مدد کر سکیں۔ لہذا جب ان کے معبودوں کی یہ حالت اظہار ہے تو پھر تم اب ان کی پوجا کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں پہ پورا اس کے بارے میں ذکر کر کے پھر آداب تلاوت کو بیان کیا گیا ہے اگلی آیت کے اندر۔ یہ بڑا اہم ایک مضمون ہے تلاوت سے متعلق، کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو یہاں پہ ایک بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن پڑھنا وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے آداب اور چیزوں کی رعایت رکھنا یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ کہ اس لیے کہ جتنا اونچا عمل ہوتا ہے اس کے آداب اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص خالی ذکر اذکار کر رہا ہے بیٹھ کے، تو اس کے آداب اس ذکر کے اعتبار سے ہوں گے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے آداب نماز کے اعتبار سے ہوں گے۔ لیکن قرآن سب سے بڑی کتاب، دنیا کے اندر سب سے افضل کتاب قرآن پڑھ رہا ہے، تو اسی طریقے سے پھر قرآن کے اندر بھی اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ کہ قرآن کے پڑھنے کے تقاضے کیا ہیں، تو یہاں پہ واضح طور پہ بالکل آسان الفاظوں میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کے تلاوت کرنے کے آداب و دعا کرنے کا طریقہ تعلیم دیا گیا ہے۔ بتایا کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہو تو اسے غور سے سنو، اور جب بھی رب سے دعا مانگو تو انتہائی تضرع اور خضوع کے ساتھ مانگو۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ ذکر ہے، اور وہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جب بھی کی جائے تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اکثر کوئی نارمل کام کرتے ہیں تو اس میں بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں،
یا احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ کا جو تعلق ہے وہ خاص قرآن کے ساتھ ہے۔ ہاں، بسم اللہ کے لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بھی نیک کام کریں یا جو بھی دنیاوی کام بھی کریں تو بسم اللہ پڑھ کر کریں، اس کام میں برکت آ جائے گی۔ تو بسم اللہ تو ہر موقع پر پڑھنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، اور اسی طریقے سے ہر نیک کام میں اور ہر اعتبار کے کام میں ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی کام بھی شروع کریں بسم اللہ پڑھ لیں، لیکن قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ کا خصوصی اہتمام ہے، کیونکہ اس میں حکم آیا ہے قرآن کے اندر۔ اور پھر دوسرا، جب پڑھا جا رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہو، اگر خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو پھر تو سننے کی ضرورت اور اس کے کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کہیں آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو وہاں پہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اپنے پورے جسم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پیش ہونا چاہیے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، استمع یہ کانوں سے سننے کو کہتے ہیں، وہ انصتو جسم سے سننے کو کہتے ہیں۔ اب جسم سنتا تو نہیں، لیکن جسم کے سارے اعضاء کو آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کی طرف لگا لینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اور پھر نیچے دعا کا کوئی آداب بتائے گئے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَخِيفَةً، تو جب دعا مانگو تو اس کے اندر بھی تضرع، ڈر اللہ کا، اور خوف، خشیت، اس کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو دونوں چیزوں کے آداب بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بھی اور دعا کے بھی۔ اب اس میں ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک قرآن کریم کا اعزاز و اکرام فرض ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ اگر پڑھنے والا صرف ایک ہو تو اس مجلس میں موجود باقی لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو غور سے سنیں، اور اگر ایک ہی مجلس میں بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی مجلس ہے جس میں امام اور مقتدی کے درمیان وحدت ہوتی ہے، اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے تو مقتدی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا اس مجلس کا تقاضا ہے کہ جب امام پڑھے تو باقی مقتدی سنیں، کیونکہ اگر سب پڑھنے لگیں تو امام اور مقتدی کے درمیان وحدت باقی نہیں رہے گی، اور پھر اس میں دوسری قوم کی طرف مشابہت بھی ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ایک یہاں پہ یہ چیز بھی ذکر فقہ کے اعتبار سے تھی، تو مسئلے کے اعتبار سے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال کے اندر جو ہے، سورہ بقرہ میں جو مضامین تھے وہ یہ اور جن سے متعلق گفتگو ہوئی وہ یہود تھے، آل عمران میں نصارہ یعنی عیسائی تھے، نساء اور مائدہ میں اقوام عرب، اور سورہ انعام میں مجوس، اور اعراف میں مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی اقوام کا ذکر تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام جو ہے وہ سمود کی طرف، اور شعیب علیہ السلام مدین کی طرف، تو ان کا ذکر تھا۔ تو ان سب کا ذکر کرنے کے بعد چونکہ حجت تمام ہو چکی ہے، اب تمام اقوام تک دین کی دعوت پہنچا دی گئی ہے، اس لیے اب سورہ انفال اور سورہ توبہ کے میں احکامات جہاد کو بیان کیا جائے گا۔ تو احکامات جہاد اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اور جہاد کیا ہے کہ جہاد انسان اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور کافروں نے جو ظلم مچا رکھا ہے پوری دنیا کے اندر، اس سے مسلمان جو ہے وہ چین اور سکون کی زندگی گزارنے لگیں اور امن حاصل کر لیں۔ اب یہ سورج جو شروع ہو رہی ہے، شروع میں ہی بہت ہی زبردست قسم کی اللہ پاک نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں یہاں پہ۔ تو اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، مومنین پر خوف الہی کا یہ حال ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین، یہاں پہ ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، تو مومنین پر خوف الہی کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب بھی خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اور نمبر دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب بھی کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے اسے سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا۔ اور تیسرا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر چار،
الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مومنوں کی یہ بہت ہی مختصر انداز میں اللہ نے صفات بیان فرمائی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، یعنی جس کے وہ مالک بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر، اس صورت کے اندر یا ایہا الذین آمنو سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ انفال میں یا ایہا الذین، جیسے ہر صورت کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، پچھلی والی صورتوں میں بھی ہم نے یا بنی آدمہ والی ایک صورت پڑھی جس میں یا بنی آدمہ کا 4 مرتبہ ذکر آیا تھا، اور پھر اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ تو سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایہا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرمایا ہے، اور اس میں ہم خلاصے کے طور پہ یہاں پہ وہ بیان کر لیتے ہیں۔ انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیاب ہو سکیں گے، یعنی یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب کر کے وہاں پہ لباس کی عظمت کے بارے میں زیادہ تر بیان تھا، یا بنی آدم میں پچھلی صورت میں کہ بے حیائی سے بچنے کے لیے یا بنی آدم پکارا گیا تھا، اے اولاد آدم، اور یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب کر کے جہاد کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ تو پہلا ایمان والوں کو یہ بتایا گیا، اے ایمان والو، جنگ سے مت بھاگنا۔ تو پہلا خطاب آیت نمبر 15 کے اندر ہے کہ جنگ سے مت بھاگنا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو لوٹ کے بھاگنا مت۔ تو اور دوسرا جو یا ایہا الذین آمنوا ہے، اور اس کے اندر یہی فرمایا گیا پہلے والے کے اندر کہ جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا۔ تو دوسرا، ایمان والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض مت کرو۔ دوسرا خطاب یہ ہے آیت نمبر 20 کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ تو دوسرے خطاب میں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اسے سن کر اعراض نہ کرو۔ پھر تیسرا خطاب جو آیت نمبر 23 کے اندر ذکر آ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر خطاب 27 نمبر آیت میں آئے گا، اور 27 نمبر آیت کے اندر بھی یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تو اس میں خیانت نہیں کرو۔ چوتھے خطاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنے کے انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو پانچویں خطاب آیت نمبر 29 کے اندر ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تو تقوی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ میں کامیابی کا راز بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 6، اور جنگ میں کامیابی کا راز جو ہے وہ چھٹا خطاب ہے آیت نمبر 42 کے اندر، اگلے پارے کے اندر آئے گا۔ تو اس کے اندر خطاب کیا گیا ہے،
اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو۔ تو اس طریقے سے اس کا ذکر مکمل ہوا ہے، اور انہی آیات کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غزوہ بدر سے قبل مدد کا نازل ہونا، تو انعامات کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے ایک رات قبل مسلمانوں پر اتارا تھا۔ تو وہ انعامات کیا تھے؟ غزوہ بدر کے جو انعامات تھے، پہلا، چین اور اطمینان دینے کے لیے اونگ کو طاری کر دیا۔ یہاں پہ ہے یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہ رہا۔ تو اس یغشیکم النعاس، اب جنگ کا میدان کے اندر رات چل رہی ہے، رات کو صحابہ بیٹھیں اور اونگ آ گئی ہے۔ تو جس دن جنگ ہوتی ہے اس سے ایک رات قبل کون سے مجاہد کو نیند آ سکتی ہے؟ سب ایک پریشانی میں ہوتے ہیں کہ صبح جنگ لڑنی ہے، لیکن اللہ نے ایسا اطمینان اور ایسا جو ہے نا چین عطا فرمایا کہ سب کو اونگ آ گئی۔ اور دوسرا انعام بارش برسائی، تاکہ پاکی حاصل کریں اور نجاست دور کریں، کیونکہ بے وضو ہونے کی حالت میں ایک نحوست سی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا انعام فرشتوں کے ذریعے مجاہدین کی امداد کی اور ہمت بڑھائی۔ تو یہ چوتھا انعام کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو یہاں پہ پہلا انعام تو یہ یغشیکم النعاس، اونگ طاری کر دی۔ دوسرا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ پھر اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کو کافر لوگ تھے ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ اور فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ تو کافروں کے چوتھا انعام یہاں پہ کافروں کے دل میں روب ڈال دیا تھا، اور اسی طرح سورج بھی موافق تھا اور ہوا بھی موافق تھی، کیونکہ کمان خود اللہ فرما رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم جاری کر دیں تو ساری تکوین، ساری کائنات ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہیں پہ انشاءاللہ یہ پارہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ 10ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔